وہ مکہ کے اس عمر رسیدہ مجاہد کو دیکھ رہا تھا جس کے ہونٹوں پر قتل ہوتے وقت بھی ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ اسے پھر ایک بار مکہ کی گلیوں میں بیواؤں اور یتیموں کی چیخیں سنائی دینے لگی۔ اس نے جھرجھری لیتے ہوئے مڑ کر محمد بن قاسم کی طرف دیکھا۔ وہ اس کی توقع کے خلاف اس کی طرف دیکھنے کی بجائے نقشہ دیکھنے میں منہمک تھا۔ عہد ماضی کی چند اور تصویریں اس کے سامنے آ گئیں۔ وہ پھر ایک بار مدینہ کے ایک چھوٹے سے مکان میں اپنے نوجوان بھائی کو بستر مرگ پر دیکھ رہا تھا۔ وہ بھائی جس نے مکہ میں اس کی کارگزاری کا حال سننے کے بعد اسے دیکھ کر غصے اور جوش میں آنکھیں بند کر لی تھیں۔ قاسم کے یہ الفاظ پھر ایک بار اس کے کانوں میں گونجنے لگے، حجاج جاؤ، میں مرتے وقت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل کی صورت نہیں دیکھنا چاہتا۔ تمہارے دامن پر جس خون کے چھینٹے ہیں اسے میرے آنسو نہیں دھو سکتے۔ پھر وہ اپنے بھائی کے جنازے کے ساتھ ایک کم سن بچے کو دیکھ رہا تھا۔ یہ اس کا بھتیجا تھا جسے اس نے اٹھا کر گلے لگانے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ تڑپ کر ایک طرف کھڑا ہو کر چلایا تھا، نہیں نہیں، مجھے ہاتھ نہ لگاؤ، ابا کو تم سے نفرت تھی۔ حجاج بن یوسف نے ایک انتہائی تکلیف دہ احساس کے تحت محمد بن قاسم کی طرف دیکھا اور کہا، محمد ادھر آؤ۔ محمد بن قاسم نقشہ لپیٹ کر ایک طرف رکھتے ہوئے اٹھا اور حجاج بن یوسف کے قریب جا کھڑا ہوا۔ اس کے چہرے پر غیر معمولی اطمینان کی جھلک حجاج بن یوسف کے لیے صبر آزما تھی، لیکن اس نے ضبط سے کام لیتے ہوئے کہا، تو میں تمہاری نظروں میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل کے سوا کچھ نہیں؟ محمد بن قاسم نے جواب دیا، یہ خلق خدا کا فتویٰ ہے اور میں آپ کو دھوکے میں رکھنے کے لیے قاتل کی جگہ کوئی اور لفظ تلاش نہیں کر سکتا۔ حجاج بن یوسف نے کہا، تمہاری رگوں میں قاسم کا خون ہے، میں تمہاری ہر بات برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں، اگرچہ برداشت کرنا میری عادت نہیں۔ میں آپ کو اپنی عادت بدلنے پر مجبور کرنے کے لیے نہیں آیا۔ قتیبہ بن مسلم نے جو فرض میرے سپرد کیا تھا وہ میں پورا کر چکا ہوں، اب مجھے اجازت دیجیے۔ اگر آپ کو قتیبہ کے لیے کوئی پیغام بھیجنا ہو تو میں کل حاضر ہو جاؤں گا۔ ایک لمحہ کے تذبذب کے بعد حجاج بن یوسف نے کہا، تم کہاں جانا چاہتے ہو؟ محمد بن قاسم نے جواب دیا، شہر میں والدہ کے پاس، میں سیدھا آپ کے پاس آیا ہوں، ابھی تک گھر نہیں گیا۔ تمہاری والدہ بصرہ میں ہیں؟ مجھے یہ بھی معلوم نہ تھا، وہ یہاں کب آئیں؟ انہیں مدینہ سے یہاں آئے ہوئے 3-4 مہینے ہوئے ہیں، مجھے مرو میں ان کا خط ملا تھا۔ وہ کس کے پاس ٹھہری ہوئی ہیں؟ وہ یہاں کیوں نہ آئیں؟ وہ ماموں کے مکان میں ٹھہری ہیں اور یہاں نہ آنے کی وجہ آپ مجھ سے بہتر سمجھ سکتے ہیں۔ اور تم ترکستان جانے سے پہلے کہاں تھے؟ میں 10 برس کی عمر تک ماں کے ساتھ مدینہ میں تھا اور اس کے بعد ماموں کے پاس بصرہ چلا آیا، اور مجھ سے اتنی نفرت تھی کہ اپنی صورت تک نہ دکھائی۔ محمد بن قاسم نے جواب دیا، سچ پوچھیے تو میں مکتب اور اس کے بعد سپاہیانہ زندگی میں اس قدر مصروف رہا ہوں کہ اپنے دل میں کسی کی محبت یا نفرت کے جذبات کو جگہ نہیں دے سکا۔ حجاج بن یوسف نے کچھ سوچ کر کہا، مکتب میں شاید میں نے تمہیں دیکھا تھا لیکن پہچان نہ سکا، تم بہت جلد جوان ہو گئے ہو، اب بتاؤ اپنی چچی سے نہیں ملو گے؟ محمد بن قاسم مذبذب سا ہو کر حجاج بن یوسف کی طرف دکھنے لگا۔ حجاج بن یوسف نے اس کا بازو پکڑ لیا اور لمبے لمبے قدم اٹھاتا ہوا کمرے سے باہر نکل آیا۔ باغ کے دوسرے کونے میں رہائشی مکان کے دروازے پر پہنچ کر محمد بن قاسم نے مسکراتے ہوئے کہا، مجھے چھوڑ دیجیے، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ حجاج بن یوسف کی آواز سن کر اس کی بیوی ایک کمرے سے باہر نکلی اور محمد بن قاسم کو دیکھتے ہی چلائی، محمد تم کب آئے؟ حجاج بن یوسف نے حیران ہو کر پوچھا، تم نے اسے کیسے پہچان لیا؟ وہ خوشی کے آنسو پہنچتے ہوئے بولی، میں اسے کیوں کر بھول سکتی تھی؟ حجاج بن یوسف نے پھر سوال کیا، تم نے اسے کب دیکھا تھا؟ جب میں اور زبیدہ اس کے ماموں کے ساتھ حج پر گئی تھی، ہم واپسی پر مدینے میں ان کے ہاں ٹھہرے تھے۔ محمد بھی ترکستان سے رخصت پر آیا ہوا تھا اور مجھ سے ذکر تک نہ کیا۔ مجھے اس کی والدہ نے تاکید کی تھی اور مجھے یہ بھی ڈر تھا کہ آپ کہیں برا نہ مانیں، تو انہوں نے ابھی تک میری خطا معاف نہیں کی۔ وہ آپ سے ناراض نہیں، لیکن قاسم کی موت کا ان کے دل پر گہرا اثر ہے۔ حجاج بن یوسف نے کچھ سوچ کر محمد بن قاسم کی طرف دیکھا اور کہا، محمد چلو میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ حجاج کی بیوی نے کہا، نہیں نہیں، آپ ابھی وہاں نہ جائیں۔ لیکن کیوں؟ وہ بیمار ہیں، تو اس صورت میں مجھے ضرور جانا چاہیے۔ محمد بن قاسم نے بے چین سا ہو کر کہا، امی جان بیمار ہیں، مجھے اجازت دیجیے۔ محمد بن قاسم اجازت لے کر مکان سے باہر نکل گیا۔ حجاج بن یوسف اس کا ساتھ دینے کے لیے مڑا، لیکن اس کی بیوی نے آگے بڑھ کر راستہ روک لیا۔ نہیں نہیں، آپ نہ جائیں، میں ضرور جاؤں گا۔ تمہیں یہی ڈر ہے نا کہ وہ مجھے برا بھلا کہیں گی اور میں طیش میں آ جاؤں گا؟ نہیں، ان کا حوصلہ اس قدر پست نہیں۔ تو پھر مجھے ان کی تیمارداری سے کیوں منع کرتی ہو؟ اور تمہیں یہ کیسے معلوم ہوا کہ وہ بیمار ہیں؟ مجھے ڈر ہے کہ آپ خفا ہو جائیں گی۔ میں آپ سے ایک بات چھپاتی رہی ہوں۔ وہ کیا؟ جب سے وہ یہاں ہیں میں ہر تیسرے چوتھے دن ان کے گھر جایا کرتی ہوں۔ کل میں نے خادمہ کو بھیجا اور اس نے بتایا کہ ان کی طبیعت بہت خراب ہے۔ میں ابھی وہاں سے ہو کر آئی ہوں۔ اگر آپ کا ڈر نہ ہوتا تو میں کچھ دیر اور وہاں ٹھہرتی،
آج زبیدہ میرے ساتھ تھی اور ان کی حالت دیکھ کر میں... حجاج بن یوسف نے تسلی دیتے ہوئے کہا، تم ڈرتی کیوں ہو؟ صاف صاف کہو۔ اگر تم زبیدہ کو وہاں چھوڑ آئی ہو تو برا نہیں کیا، وہ ابھی آ جائے گی، میں نے خادمہ کو بھیجا ہے۔ لیکن تم نے یہ سب کچھ مجھ سے کیوں چھپایا؟ کیا تمہارا یہ خیال تھا کہ مجھ میں انسانیت کی کوئی رمق باقی نہیں رہی؟ مجھے معاف کیجیے۔ اچھا، اب تم بھی میرے ساتھ چلو۔ زبیدہ محمد بن قاسم کی ماں کے سرہانے بیٹھی اس کا سر دبا رہی تھی۔ ایک شامی لونڈی ان کے پاس کھڑی تھی۔ محمد بن قاسم کی والدہ نے کراہتے ہوئے زبیدہ کا ہاتھ اپنے نحیف ہاتھ میں پکڑ لیا اور اسے اپنی آنکھوں پر رکھتے ہوئے کہا، بیٹی، تمہارے ہاتھوں سے میری جلتی ہوئی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتی ہے، لیکن مجھے ڈر ہے کہ تمہارے باپ کو پتہ لگ گیا تو وہ بہت خفا ہوگا اور پھر شاید تم کبھی بھی یہاں نہ آ سکو۔ بیٹی جاؤ۔ زبیدہ نے آنکھوں میں آنسو بھرتے ہوئے جواب دیا، میرا جی نہیں چاہتا کہ آپ کو اس حالت میں چھوڑ کر جاؤ۔ صحن میں کسی نے آہٹ کی تو زبیدہ نے اٹھ کر باہر جھانکا۔ محمد بن قاسم گھوڑے کی لگام حبشی غلام کے ہاتھ میں تھما کر بھاگتا ہوا آگے بڑھا۔ دروازے پر زبیدہ کو دیکھ کر جھجکا اور پہچان کر بولا، تم یہاں؟ امی کیسی ہیں؟ زبیدہ جواب دینے کی بجائے اس کی سپاہیانہ ہیبت سے مروب سی ہو کر ایک طرف ہٹ گئی اور محمد بن قاسم اندر داخل ہوا۔ بیٹے پر نگاہ پڑتے ہی ماں کے زرد چہرے پر رونق آ گئی۔ اس نے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے کہا، بیٹا تم آ گئے؟ محمد بن قاسم نے اس کے قریب بیٹھ کر سر سے خود اتارتے ہوئے پوچھا، امی آپ کب سے علیل ہیں؟ بیٹا بصرہ پہنچتے ہی میری صحت خراب ہو گئی تھی، لیکن مجھے کیوں نہ لکھا؟ بیٹا تم گھر سے کوسوں دور تھے اور میں تمہیں پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، اور یہ خود تمہارے سر پر مجھے بہت اچھا معلوم ہوتا تھا۔ اسے پھر پہن کر دکھاؤ، میں اپنے نوجوان مجاہد کو سپاہیانہ لباس میں اچھی طرح دیکھنا چاہتی ہوں۔ محمد بن قاسم نے مسکراتے ہوئے خود اپنے سر پر رکھ لیا۔ ماں کچھ دیر ٹک ٹکی باندھ کر اس کی طرف دیکھتی رہی۔ اس کے منہ سے بے اختیار دعا نکلی، میرے اللہ یہ سر ہمیشہ اونچا رہے۔ محمد بن قاسم سے نظر ہٹا کر اس نے زبیدہ کی طرف دیکھا اور کہا، بیٹی تم کیوں کھڑی ہو؟ بیٹھ جاؤ۔ زبیدہ جو ابھی تک دروازے کے قریب تھی، جھجکتی اور شرماتی ہوئی آگے بڑھی اور بستر کے قریب ایک کرسی پر بیٹھ گئی۔ ماں نے محمد بن قاسم کی طرف دیکھا، محمد تم نے اسے نہیں پہچانا؟ اس نے جواب دیا، میں نے اسے دیکھتے ہی پہچان لیا تھا، لیکن زبیدہ تم کیسے آئیں؟ چچا کو تو یہ معلوم نہ تھا کہ امی جان یہاں ہیں۔ ماں نے پریشان ہو کر پوچھا، تم اپنے چچا سے مل کر آئے ہو؟ ہاں امی، کتیبہ کا ضروری پیغام تھا، اس لیے میں سیدھا ان کے پاس پہنچا اور وہ مجھے پکڑ کر گھر لے گئے۔ وہ خود بھی آپ کے پاس آنا چاہتے تھے، لیکن میں آپ کی علالت کا حال سن کر بھاگ آیا اور انہیں ساتھ نہ لا سکا۔ ماں نے مغموم صورت بنا کر کہا، خدا کرے یہاں آنے میں اس کی نیت نیک ہو۔ زبیدہ کا سرخ و سفید چہرہ زرد ہو رہا تھا۔ اس نے کرسی سے اٹھ کر کہا، چچی جان میں جاتی ہوں۔ شامی کنیز بھی اٹھ کر کھڑی ہو گئی، لیکن اتنے میں باہر کسی کے پاؤں کی چاپ سنائی دی اور شامی کنیز نے آگے بڑھ کر صحن کی طرف جھانکا اور اس کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ محمد بن قاسم پریشان ہو کر اٹھا اور دروازے کی طرف بڑھا۔ زبیدہ کی ماں اندر داخل ہوئی اور حجاج بن یوسف نے دروازے پر رک کر محمد بن قاسم سے کہا، محمد اپنی ماں سے پوچھو مجھے اندر آنے کی اجازت ہے؟ محمد بن قاسم نے مڑ کر ماں کی طرف دیکھا اور کہا، کیوں امی، چچا اندر آنے کی اجازت چاہتے ہیں۔ ماں نے سر اور چہرہ ڈھانپتے ہوئے جواب دیا، گھر میں آنے والے مہمان کے لیے دروازہ بند نہیں کیا جا سکتا، انہیں بلا لو۔ حجاج بن یوسف اندر داخل ہوا۔ زبیدہ کے چہرے پر کئی رنگ آ چکے تھے۔ اس کی ماں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، بیٹی ڈرتی کیوں ہو؟ تمہارے ابا خود تمہاری چچی کی مزاج پرسی کے لیے آئے ہیں۔ حجاج بن یوسف کو وہاں بیٹھے چند ساتیں نہ گزری تھیں کہ گلی میں لوگوں کا شور سن کر محمد بن قاسم باہر نکلا اور تھوڑی دیر بعد مسکراتا ہوا واپس آ کر کہنے لگا، آپ کو دیکھ کر محلے کے تمام لوگ ہمارے دروازے پر جمع ہو گئے تھے، وہ سمجھ رہے تھے کہ آپ ہمیں قتل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ حجاج بن یوسف کے چہرے پر ایک دردناک مسکراہٹ نمودار ہوئی اور اس نے سر جھکا لیا۔ تیسرے دن محمد بن قاسم پھر حجاج بن یوسف کے پاس پہنچا اور ترکستان جانے کا ارادہ ظاہر کیا۔ حجاج بن یوسف نے پوچھا، تمہاری ماں کی طبیعت اب کیسی ہے؟ محمد بن قاسم نے جواب دیا، ان کی حالت اب پہلے سے کچھ اچھی ہے اور انہوں نے مجھے واپس جانے کی اجازت دے دی ہے۔ میرا ارادہ ہے کہ میں آج ہی روانہ ہو جاؤں۔ حجاج بن یوسف نے جواب دیا، میں نے آج صبح کتیبہ کے پاس اپنا قاصد روانہ کر دیا ہے اور اسے لکھ بھیجا ہے کہ مجھے تمہاری تجاویز سے اتفاق ہے، اب تم کچھ عرصہ یہیں رہو گے، لیکن میرا وہاں جانا بہت ضروری ہے۔ کتیبہ نے مجھے جلد واپس آنے کے لیے بہت تاکید کی تھی۔ حجاج بن یوسف نے جواب دیا، لیکن مجھے اس جگہ تمہاری زیادہ ضرورت ہے، مجھ پر ایک بہت بڑا بوجھ ہے اور تم میرا ہاتھ بٹا سکتے ہو۔ میں یہاں سے اکیلا ہر محاذ کی نگرانی نہیں کر سکتا، اس کے علاوہ تمہارے متعلق میں نے دربار خلافت میں لکھا ہے، ممکن ہے تمہیں وہاں ایک فوجی مشیر کا عہدہ سنبھالنا پڑے، لیکن دمشق میں مجھ سے کہیں زیادہ تجربہ کار لوگ موجود ہیں۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ دربار خلافت میں آپ کے اثر و رسوخ کا ناجائز فائدہ اٹھاؤں۔ ابھی مجھے بہت کچھ سیکھنا ہے،
آپ مجھے ترکستان جانے کی اجازت دیں۔ محمد، تمہارا یہ قیاس غلط ہے۔ تم اگر بھتیجے ہونے کی بجائے میرے بیٹے بھی ہوتے تو بھی میں تمہاری بے جا حمایت نہ کرتا۔ مجھے یقین ہے کہ تم بڑی سے بڑی ذمہ داری سنبھال سکتے ہو۔ یہ محض اتفاق ہے کہ تم میرے بھتیجے ہو۔ پرسوں کی ملاقات میں جو اثر تم نے مجھ پر ڈالا ہے، اس کے بعد خواہ تم کوئی ہوتے، میں یقیناً تمہارے لیے یہی کچھ کرتا۔ قتیبہ بذات خود غیر معمولی صلاحیتوں کا مالک ہے، وہ تمہارے بغیر کام چلا سکے گا۔ تم میدان جنگ کی بجائے دمشق یا بصرہ میں رہ کر اس کی زیادہ مدد کر سکتے ہو۔ تم نوجوان ہو، وہ نوجوان جو بوڑھوں کی آواز سے ٹس سے مس ہونے کے عادی نہیں، یقیناً تمہاری آواز پر لبیک کہیں گے۔ قتیبہ کی سب سے بڑی مدد یہ ہوگی کہ تم یہاں دمشق میں بیٹھ کر اس کے لیے مزید سپاہی بھرتی کرتے رہو۔ دوسرے محاذ پر ہماری افواج مغربی افریقہ تک پہنچ چکی ہیں۔ ممکن ہے کہ موسیٰ بن نصیر کسی دن سمندر عبور کر کے اسپین پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اس صورت میں ہمارے لیے مغربی محاذ ترکستان کے محاذ سے بھی زیادہ اہم ہو جائے گا۔ اس لیے جب تک دربار خلافت سے میرے مکتوب کا جواب نہیں آتا، تم یہیں رہو۔ اور تمہارے ماموں جان ابھی تک کوفہ سے نہیں آئے؟ محمد بن قاسم نے جواب دیا، وہ شاید آج آ جائیں۔ انہیں آتے ہی میرے پاس بھیجنا اور کہنا کہ وہ والی بصرہ کا حکم نہیں، حجاج بن یوسف کی درخواست ہے۔ محمد بن قاسم باہر نکلا تو ایک کنیز نے کہا کہ آپ کی چچی آپ کو اندر بلاتی ہیں۔ محمد بن قاسم حرم سرا میں داخل ہوا۔ زبیدہ اپنی ماں کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ محمد بن قاسم کو دیکھ کر اس کے چہرے پر حیا کی سرخی چھا گئی اور وہ اٹھ کر دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ چچی نے محمد بن قاسم کو اپنے سامنے ایک کرسی پر بٹھا لیا اور پوچھا، بیٹا تمہارے ماموں جان آئے ہیں یا نہیں؟ محمد بن قاسم نے جواب دیا، وہ آج آ جائیں گے، لیکن ان کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ چچا بھی مجھ سے انہی کے متعلق پوچھتے تھے۔ کچھ نہیں بیٹا، ایک کام ہے۔ محمد بن قاسم چچی سے رخصت ہو کر گھر پہنچا تو حجاج بن یوسف کی ایک بوڑھی خادمہ باہر نکل رہی تھی۔ وہ اندر داخل ہوا تو ماں بستر پر تکیے کا سہارا لیے بیٹھی تھی۔ وہ اسے دیکھتے ہی مسکرا کر بولی، بیٹا اب تو شاید تمہیں چند دن اور یہیں رہنا پڑے گا۔ ہاں امی، چچا نے دربار خلافت میں فوجی مشیر کے عہدے کے لیے میری سفارش کی ہے اور مجھے جواب آنے تک یہیں ٹھہرنا پڑے گا۔ بیٹا حجاج کبھی کسی پر مہربان نہیں ہوا، لیکن تم بہت خوش نصیب ہو۔ امی، میں اپنے پاؤں پر اٹھنا چاہتا ہوں۔ اگر دمشق جا کر مجھے معلوم ہوا کہ میں اپنے نئے عہدے کا اہل نہیں تو میں واپس چلا جاؤں گا۔ مجھے ڈر ہے کہ وہاں بڑی بڑی عمر کے لوگ مجھ پر ہنسیں گے اور سب یہ کہیں گے کہ میرے ساتھ خاص رعایت کی گئی ہے۔ بیٹا حجاج میں لاکھ برائیاں صحیح، لیکن اس میں ایک خوبی ضرور ہے کہ وہ عہدے داروں کا انتخاب کرتے وقت غلطی نہیں کرتا۔ میں خود یہ نہیں چاہتی کہ وہ میرے بیٹے کے ساتھ کوئی رعایت کرے۔ اگر اس نے تمہاری کوئی بے جا رعایت بھی کی ہے تو میں یہ چاہتی ہوں کہ تم نہ صرف خود کو اپنے منصب کا اہل ثابت کر کے دکھاؤ، بلکہ یہ ثابت کر دو کہ تم اس سے زیادہ اہم ذمہ داری سنبھال سکتے ہو۔ میں تمہیں ایک اور خوشخبری سنانا چاہتی ہوں۔ وہ کیا؟ پہلے وعدہ کرو کہ میں جو کچھ کہوں گی تم اس پر عمل کرو گے۔ امی، آج تک آپ کا کوئی حکم ایسا ہے جسے میں نے سرتابی کی ہو؟ جیتے رہو بیٹا۔ میری دعا ہے کہ جب تک دن کو سورج اور رات کو چاند اور ستارے میسر ہیں، تمہارا نام دنیا میں روشن رہے اور قیامت کے دن مجاہدین اسلام کی ماؤں کی صف میں میری گردن کسی سے نیچی نہ ہو۔ ہاں امی، وہ خوشخبری کیا تھی؟ ماں نے مسکراتے ہوئے تکیے کے نیچے سے ایک خط نکالا اور کہا، لو پڑھ لو، تمہاری چچی کا خط ہے۔ محمد بن قاسم نے خط کھولا اور چند سطور پڑھنے کے بعد اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اس نے خط ختم کیے بغیر ماں کے آگے رکھ دیا اور دیر تک سر جھکائے بیٹھا رہا۔ کیوں بیٹا، کیا سوچ رہے ہو؟ کچھ نہیں امی، بیٹا یہ میری زندگی کی سب سے بڑی آرزو تھی اور حجاج بن یوسف سے نفرت کے باوجود میں یہ دعا کرتی تھی کہ زبیدہ میری بہو بنے۔ پچھلے دنوں وہ باپ سے چھپ چھپ کر میری تیمارداری کرتی رہی۔ سچ کہتی ہوں، اگر میری کوئی اپنی لڑکی بھی ہوتی تو شاید میرا اسی قدر خیال نہ کرتی۔ مجھے یہ ڈر تھا کہ حجاج بن یوسف کبھی یہ گوارا نہ کرے گا اور میں خدا سے تمہاری عزت، ترقی اور شہرت کے لیے دعائیں کیا کرتی تھی۔ میں جب بھی زبیدہ کو دیکھتی میرے منہ سے یہ دعا نکلتی، یا اللہ میرے بیٹے کو ایسا بنا دے کہ حجاج اسے اپنا داماد بنانے پر فخر محسوس کرے۔ آج میری آرزوئیں پوری ہوئیں، لیکن یہ خیال نہ کرنا کہ میں صرف اس لیے خوش ہوں کہ تم والی بصرہ کے داماد بنو گے، بلکہ میں اس لیے خوش ہوں کہ مدینہ، دمشق یا کہیں اور جانے سے پہلے تمہاری شادی کر دی جائے۔ تمہیں کوئی اعتراض تو نہ ہوگا؟ امی، آپ کو خوش رکھنا میں دنیا کی سب سے بڑی سعادت سمجھتا ہوں، لیکن ماموں جان حجاج سے بہت نفرت کرتے ہیں۔ اس کے باوجود وہ زبیدہ کو انہی نگاہوں سے دیکھتے ہیں جن سے میں دیکھتی ہوں۔ تم ان کی فکر نہ کرو۔ 3 ہفتوں کے بعد بصرہ، کوفہ اور عراق کے دوسرے شہروں میں یہ خبر حیرت و استعجاب سے سنی گئی کہ حجاج بن یوسف نے، جو عالم اسلام کی کسی بڑی شخصیت کو خاطر میں نہیں لاتا تھا، اپنے بھائی قاسم کے یتیم اور غریب لڑکے کے ساتھ اپنی اکلوتی بیٹی کی شادی کر دی۔ دعوت ولیمہ میں شہر کے معززین کے علاوہ محمد بن قاسم کے بہت سے دوست اور ہم مکتب شریک تھے۔ اگلے دن حجاج بن یوسف نے محمد بن قاسم کو بلا کر یہ خوشخبری سنائی کہ دمشق سے خلیفۃ المسلمین کا ایلچی آ گیا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ تمہیں فوراً دمشق بھیج دیا جائے۔ محمد بن قاسم نے کہا،
میں جانے کے لیے تیار ہوں، لیکن دربار خلافت کے بڑے بڑے عہدیدار مجھے دیکھ کر یہی سمجھیں گے کہ آپ کی وجہ سے میرے ساتھ بے جا رعایت کی گئی ہے۔ حجاج بن یوسف نے جواب دیا، قیمتی پتھر اپنی ضخامت سے نہیں بلکہ چمک سے پہچانے جاتے ہیں۔ میں نے فقط تمہاری فطری صلاحیتوں کی نشو و نما کے لیے ایک موزوں ماحول تلاش کیا ہے۔ دربار خلافت میں تم سیغہ امور حرب کی مجلس شورا کو میری طرح متاثر کر سکتے ہو، تو یقین رکھو کسی کو تمہاری کم عمری کی شکایت نہیں ہوگی۔ محمد بن قاسم نے جواب دیا، لیکن میں حیران ہوں کہ سیغہ امور حرب کی مجلس شورا دمشق میں کیا کرتی ہے؟ خلیفہ نے امور حرب کی تمام ذمہ داری تو آپ کو سونپ رکھی ہے۔ سپہ سالاروں کے ایلچی براہ راست آپ کے پاس آتے ہیں، نقل و حرکت کے تمام احکام آپ کی طرف سے جاتے ہیں۔ یہ اس لیے کہ مجلس شورا میں تمہارے جیسے سرگرم اور بیدار مغز ارکان کی کمی ہے، اور ان کا بہت سا بوجھ مجھ پر ڈال دیا گیا ہے۔ اب تم وہاں جاؤ گے تو کم از کم میرے سر سے افریقہ کے محاذ کی نگرانی کا بوجھ ختم ہو جائے گا۔ افریقہ کے حالات میں ذرا سی تبدیلی پر امیر المومنین مجھے ہر دوسرے مہینے مشورے لینے کے لیے بلاتے ہیں۔ ممکن ہے کہ تمہاری صلاحیتیں دیکھ کر وہ مجھے بار بار بلانے کی ضرورت محسوس نہ کریں اور میں ترکستان کے محاذ پر زیادہ توجہ دے سکوں۔ محمد بن قاسم نے پوچھا، مجھے کب جانا چاہیے؟ میرے خیال میں تم کل ہی روانہ ہو جاؤ، میں چند دنوں تک تمہاری والدہ اور زبیدہ کو دمشق بھیجنے کا انتظام کر لوں گا۔ محمد بن قاسم رخصت ہونے کو تھا کہ حبشی غلام نے اندر آ کر حجاج بن یوسف کو اطلاع دی کہ ایک نوجوان حاضر ہونے کی اجازت چاہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں سراندیپ سے نہایت اہم خبر لے کر آیا ہوں۔ غلام کے جانے کے تھوڑی دیر بعد زبیر اندر داخل ہوا۔ اس کے کپڑے گرد و غبار سے اٹے ہوئے تھے اور خوبصورت چہرے پر حزن و ملال اور تھکاوٹ کے آثار تھے۔ حجاج بن یوسف نے اسے دیکھتے ہی پہچان لیا اور کہا، زبیر تم آ گئے، تمہارا جہاز؟ زبیر نے جواب دیا، مجھے افسوس ہے کہ میں آپ کے پاس اچھی خبر لے کر نہیں آیا۔ سندھ کے ساحل پر دیبل کے گورنر نے ہمارا جہاز لوٹ لیا ہے۔ دوسرا جہاز جس پر سراندیپ کے راجہ نے آپ کے اور خلیفہ کے لیے تحائف بھیجے وہ بھی لوٹ لیا ہے، اور مسلمانوں کے یتیم بچے جنہیں میں لینے گیا تھا قید کر لیے ہیں۔ زبیر نے شروع سے لے کر آخر تک اپنی سرگزشت سنائی۔ حجاج بن یوسف کی آنکھوں میں غم و غصہ کے شعلے بھڑکنے لگے۔ اس کے چہرے پر پرانی ہیبت چھا گئی اور وہ ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچتا اور ہونٹ چباتا کمرے میں چکر لگانے لگا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک دیوار کے قریب آ کر ہندوستان کے نقشے کی طرف دیکھنے لگا اور اس کے منہ سے ایک زخمی شیر کی گرج سے ملتی جلتی آواز نکلی، سندھ کے راجہ کی یہ جرت! بکریاں بھی شیروں کو سینگ دکھانے لگیں۔ شاید اسے بھی یہ معلوم ہو گیا ہے کہ ہماری افواج شمال اور مغرب میں پھنسی ہوئی ہیں۔ یہ کہہ کر حجاج زبیر کی طرف متوجہ ہوا، تم نے ابھی تک بصرہ میں تو کسی کو یہ خبر نہیں سنائی؟ زبیر نے جواب دیا، نہیں، میں سیدھا آپ کے پاس آیا ہوں۔ حجاج بن یوسف نے کہا، سندھ کی طرف سے اس سے زیادہ صریح الفاظ میں ہمارے خلاف اعلان جنگ نہیں ہو سکتا، لیکن تم جانتے ہو کہ اس وقت ہماری مجبوریاں ہمیں ایک نئے محاذ کی طرف پیش قدمی کی اجازت نہیں دیتی۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ المناک خبر ابھی عوام تک نہ پہنچے۔ وہ خود جہاد پر جانے کے لیے تیار ہوں یا نہ ہوں، لیکن مجھے کوسنے میں کوتاہی نہیں کریں گے۔ زبیر نے کہا، آپ کا مطلب ہے کہ آپ یہ سب کچھ خاموشی سے برداشت کر لیں گے؟ حجاج بن یوسف نے جواب دیا، سر دست خاموشی کے سوا میرے لیے کوئی چارہ نہیں۔ میں مکران کے گورنر کو لکھتا ہوں کہ وہ خود سندھ کے راجہ کے پاس جائے۔ ممکن ہے کہ وہ اپنی غلطی کی تلافی کے لیے آمادہ ہو جائے اور مسلمان بچوں کو اس کے حوالے کر دے۔ زبیر نے کہا، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ وہ اپنی غلطی کا اعتراف کرنے پر آمادہ نہیں ہوں گے۔ ابو الحسن کا جہاز لاپتہ ہونے پر بھی آپ نے مکران کے گورنر کو وہاں بھیجا تھا، لیکن انہوں نے اپنی لا علمی کا اظہار کیا، اور مجھے یقین ہے کہ ابو الحسن کا جہاز بھی لوٹا گیا تھا اور وہ اور اس کے چند ساتھی ابھی تک راجہ کی قید میں ہیں۔ میں خود بھی مکران کے عامل سے مل کر آیا ہوں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ راجہ اور اس کے اہلکار گزشتہ ملاقات میں نہایت ذلت آمیز سلوک کر چکے ہیں، اس لیے وہ بذات خود دوبارہ اس کے پاس جانا پسند نہیں کرتے۔ تاہم انہوں نے آپ سے مشورہ کیے بغیر مکران کے سالار اعلیٰ عبداللہ کی قیادت میں دیبل کے حاکم کے پاس ایک وفد بھیجا ہے۔ جو کچھ میں دیکھ چکا ہوں اس سے میرا اندازہ ہے کہ دیبل کا راجہ انتہا درجے کا بے رحم اور ہٹ دھرم ہے، اور عبید اللہ بھی کافی جوشیلا ہے۔ ممکن ہے کہ وہاں ان کے ساتھ بھی وہی سلوک ہو جو ہمارے ساتھ ہو چکا ہے، اور وہ راجہ سے ملاقات کرنے سے پہلے ہی کسی خطرے کا شکار ہو جائیں۔